الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج شب معراج کی رات ہے۔ شب معراج کی رات سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات رب سے اپنی بات منوانے کی رات ہے۔ اللہ والو، رجب کے مہینے میں ہر وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں موسلا دار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں عرش الہی سے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جس کی کوئی حاجت پوری ہو؟ اللہ والو، شب معراج وہ رات ہے جس رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ رب کعبہ نے اپنے محبوب کو عرش الہی پر بلا کر راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہ وہی رات ہے جس میں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اللہ والو، معراج کی رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ معراج کی رات رب کعبہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رجب کے مہینے میں رب کی ذات دونوں ہاتھوں سے رزق حلال رحمتیں برکتیں برسا رہی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے معراج کی رات رجب کے مہینے میں اپنی حاجات کو رب سے پورا نہ کروائے۔ اللہ والو، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پورا سال رب کعبہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظیفے کیے، بہت سی تسبیحات، بہت سے اعمال کیے، لیکن جو بندہ شب معراج کی رات کو صرف 3 کام کر لے گا، دنیا جہان کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، پہاڑ جتنے مقصد ہیں، رکاوٹیں بندشیں ایک رات میں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، اس رات رب کعبہ کھلی آنکھوں سے معجزات دکھاتا ہے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، جو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کام پورا ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک بار یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، ایک رات میں میرا رب پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، بڑے بد نصیب ہیں وہ شخص جس نے رجب کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا، جس نے رجب کے مہینے میں رب سے اپنی جولیاں نہ بھروائیں۔ یہ وہ رات ہے جس دن مانگنا نہیں پڑتا، مل جاتا ہے۔ اس رات کو جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا، بند تقدیر کے تالے کھلوا لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کو لکھوا لے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ پورا سال کبھی کسی کی ٹھوکریں نہ کھائیں، کبھی محتاجی کا سامنا نہ کریں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، تو شب معراج کی رات دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ دینا۔ یہ دوستی، یہ یاری، یہ دوست احباب رشتہ دار کوئی کام نہیں آتا۔ مشکل وقت میں صرف رب کی رحمت کام آتی ہے، تو پھر کیوں نہ رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں جولیاں بھر لی جائیں۔ آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ شب معراج کی رات کو آپ کسی بھی وقت یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، عورتیں خاص ایام میں بھی پڑھنے کی پوری اجازت ہے۔ رات کے 2 بجے تہجد کا وقت ہو جائے، شب معراج کی رات یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ پورے سال کے رزق اور دولت میں کمی آ جائے گی۔ اللہ والو، شب معراج کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔
اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے، رب کی رضا کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح اللہ الصمد کی کرنی ہے۔ شب معراج کی رات اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 100 دانوں کی ایک تسبیح اللہ الصمد کی کرنی ہے۔ اللہ الصمد ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب بے نیاز ہے۔ بے شک رب کعبہ اتنا بے نیاز ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، اور جب شب معراج کی رات رب کعبہ کو بے نیازی والی صفت سے پکار لیا جاتا ہے، میرا رب پورے سال کا رزق دولت اور شہرت سے مالا مال فرما دیتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ ایک کام اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اللہ الصمد کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ دوسرا کام وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار استغفار پڑھنا ہے۔ 21 بار استغفار سے رب کی ذات گناہوں کی بخشش فرما دے گی۔ یہ نہ ہو کہ شب معراج کی رات جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، قبولیت کی گڑیوں سے مالا مال رات ہے، گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ اس لیے 21 بار استغفار کو پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب ندامت اور شرمندگی سے مانگے والی توبہ کی بخشش فرما دے، اور آپ جب توبہ قبول کروا لیتے ہیں تو پھر جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ 21 بار استغفار پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے سچی توبہ کے بعد دعا کرنی ہے۔ پہلا کام اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اللہ الصمد کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ دوسرا کام 21 بار استغفار پڑھنا ہے۔ تیسرا کام ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ الصمد سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی، استغفار سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، میرا رب جولیاں بر بر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو وظیفے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا، رب سے مانگنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ والو آج میں نے آپ کو رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کا اور ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر شب معراج کی رات قبولیت کی گڑیوں میں انعام لینے کا وقت ہے۔ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، جولی پھیلا کر مانگ لو، گھر چاہیے گھر مل جائے گا، گاڑی چاہیے گاڑی مل جائے گی، قرض دار ہو قرض سے نجات چاہیے مل جائے گی۔ اللہ والو آج تو مانگنے کی گڑیاں ہیں، آج تو رب لوٹا رہا ہے، رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے کوئی مانگنے والا جس کے نصیب کے بند تالے کھول دوں۔ اللہ والو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔